بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا آج اسلامی اعتبار سے 22 جمادی الثانی 22 جمادی الاخری یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر محسن امت اس امت کی پہلی اینٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ اس وقت اسلام لا رہے ہیں، اس وقت اس امت کی ابتدا رکھ رہے ہیں، اس وقت اس امت کی پہلی اینٹ بن رہے ہیں جس وقت میں اس امت کا کوئی نشو و نما نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی آپ بری بات نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی کا نام لینے کے بعد آپ وہ بات جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے تذکرے کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو یہ کہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کے تذکرے نہیں کرتے، اس کا کوئی ایمان قبول نہیں ہے، کوئی ایمان قبول نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ نبی علیہ السلام پہ وار کر کے، سب کچھ اس دین پہ وار کر کے یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے، ان کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر وہ یہ دین لے کر آگے کیوں چلے ہیں؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ابو عمیر طفیل دوسی آخری صحابی جو ہے، ان تمام کے لیے وعدہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان تمام کے لیے وعدہ تھا کل وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے یہ وعدہ تھا کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی اس کے اوپر مور تھی، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اب جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ مہر لگا دی، اللہ رب العزت نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آپ دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، پھر اس کے بعد آنے والی جو حقیقی کامیابی ہے وہاں پہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو طریقہ وہ ہوگا، ایمان وہ ہوگا جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان تھا۔ آمنو کما آمن الناس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اگر اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ، کوئی شارٹ کٹ راستہ لے کر جا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ لے کر جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے امتیں گزری، مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ان امتوں کے اندر 72 فرقے تھے۔ کتنے تھے؟ 72 فرقے تھے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے؟ 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ فکر میں لگ گئے، یا رسول اللہ اتنے اگر فرقے بن جائیں گے تو ہمیں کیا پتہ لگے گا کون سا فرقہ حق پہ ہے؟ تو نبی علیہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان میں سے جنتی کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پہ ہوگا، جو میری سنت پہ عمل کرے گا، میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، وہ جنت والا ہوگا۔ اس وجہ سے اہل السنت والجماعت، اہل السنت والجماعت، ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت والے بھی ہیں اور جماعت صحابہ والے بھی ہیں، سنت والے بھی ہیں اور جماعت صحابہ والے بھی ہیں۔
تو صحابہ رضوانُल्लाह تعالی علیہم اجمعین جن کے بارے میں یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہیں، اب اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کوئی راستہ لے کے جا رہا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے۔ اور ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو ہم جو دیکھ رہے ہیں تاریخ کی نظر میں، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم کس نظر میں دیکھ رہے ہیں؟ تاریخ کی نظر میں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اب تاریخ لکھنے والا کون ہے؟ تاریخ کس نے لکھی؟ اس سے ہمیں کچھ سروکار نہیں ہے۔ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے، حدیث رسول جو بیان کر رہی ہے، وہی حق ہے۔ آپ اگر تاریخ کو دیکھیں تو 4 جو بڑے مورخ گزرے ہیں، ان 4 میں سے 3 وہ مورخ ہیں، 3 مورخ وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے۔ اب جس کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے وہ کسی اسلامی شخصیت کے بارے میں تاریخ کو لکھے گا تو اس میں کیا وہ اپنی اچھی باتیں لکھے گا؟ وہ نقد کر کے لکھے گا کہ کون سی اس کی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر تحقیق ہو سکتی ہے، وہ تو اپنی تحقیق کی نظر میں لکھے گا۔ لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہاں اگر کوئی تاریخ قرآن کے مطابق ہے، کوئی تاریخ حدیث رسول کے مطابق ہے، وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی تاریخ ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی کسی و طرف سے بھی تنقید کر رہی ہے، وہ ہماری پاؤں کی ٹھوکر پہ ہے، ہم اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کون سی شخصیات ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ ہم اس کو قرآن کی نظر میں دیکھیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الفائزون، قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کے اندر جب امتحان لیا گیا تقوی کا تو یہ سارے کے سارے تقوی سے بھرپور نظر آئے۔ اولئک هم الراشدون ہیں، یہ اولئک هم الفائزون ہیں، اولئک هم المفلحون۔ اتنے بڑے جہاں پہ سٹار ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور تاریخ کی جو تحقیق ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے جو سب سے پہلے صحابی، جو سب سے بڑے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اسلام لاتے ہیں، اس وقت ایمان لاتے ہیں جس وقت سب نے تردید کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جس وقت سب نے میری تردید کی۔ ابوبکر نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا اس وقت کہ جس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا، جس نے بھی ہم پر احسان کیا، ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ پر ابوبکر کے اتنے احسانات ہیں، ابوبکر کے اتنے احسانات ہیں کہ اب بدلہ ہم نہیں چکا سکے، یہ بدلہ کون چکائے گا؟ اللہ۔ جس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، 45,000 درہم کے مالک تھے، اور جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں تو نیا کفن بھی نہیں ہے، نیا کفن بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، کہا بیٹی جب میری روح قبض ہو جائے اس کے بعد میرے نیچے جو 2 چادریں ہیں ان کو دھو دینا، اور دھونے کے بعد انہی کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابا جان کیا ہم آپ کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکتے؟ کیا ہم آپ کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکتے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ ان پرانے کپڑوں کی وجہ سے اگر ان میں مجھے کفن دے دیا گیا تو میری عزت میں کچھ کمی نہیں آئے گی، اگر آپ نے مجھے نئے کپڑے دے دیے تو اس کی وجہ سے میری عزت کے اندر کچھ زیادتی بھی نہیں آئے گی۔ یہ پرانے کپڑے لے کر میں قبر میں چلا جاؤں گا، اور یہ نئے کپڑے جو ہیں مجاہدین کے لیے زیادہ ضرورت ہوں گے۔ کہا انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دے دیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ایک شخص آئے، پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا؟
سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کو تو سوال کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، آپ کو تو سوال کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کیونکہ جب آپ نے سوال کیا ہے تو سوال کی جہت کو دیکھا جائے گا۔ اگر آپ پوچھتے ہو کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا تو جواب ابو بکر آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا تو جواب حضرت علی آئے گا۔ اگر آپ پوچھتے ہو کہ گھر والوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا تو جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آئے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا تو اس وقت جواب حضرت زید آئے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صدیق نے اس وقت اسلام لایا کہ جس وقت مجھ پر کسی نے اسلام نہیں لایا تھا، حالانکہ آپ سے پہلے حضرت علی اسلام لا چکے تھے، آپ سے پہلے حضرت زید اسلام لا چکے تھے، آپ سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکی تھی۔ پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائی تھی، وہ آپ کی بیوی ہیں۔ بیوی اگر شوہر کی بات مانتی ہے تو اس میں بڑی بات تو نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ اسلام لائے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے۔ اب گھر کا پلا ہوا بچہ اگر بات مانے گا تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے ہیں، آپ کے غلام ہیں، غلام آقا کی بات نہیں مانے گا تو کس کی بات مانے گا؟ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، ایک آزاد شخصیت ہیں، ایک آزاد شہری ہیں، عام شخصیت بھی نہیں ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی مکہ کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ آپ کے پاس لائے جاتے تھے، مکہ کی امانتیں آپ کے پاس جمع کی جاتی تھی، اور مکہ کے اندر ایک مشہور اور بڑے تاجر کی حیثیت سے تھے۔ اب وہ اسلام لائے ہیں تو ان کا اسلام لانا بات بنتی ہے۔ جس دن اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد ہی آپ نے دعوت کو شروع کر دیا۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دوسرے شخصیات یہ آپ ہی کی دعوت پہ اسلام لائے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ نے اپنا تن من دن سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دیا۔ ایک مجلس ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، لمبی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صحابہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ساتھ ابو بکر بیٹھے ہیں، کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ عمر بیٹھے ہیں، کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان ہے، کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت علی ہے، کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ یہ چلتے چلتے نیچے محدثین تک آیا تو ہر ایک نے اپنی اپنی 3 چیزیں بیان فرمائی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا کہ جبرائیل، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اور مجھ سے پوچھو تو میری بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ لمبی حدیث ہے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں تو میری 3 چیزیں بھی پسند بھی سن دیں۔ کہا کیا؟ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری پسند یہ ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہوں اور چہرہ حضور کا ہو، بس دیدار ہی کرتا رہوں۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت نے نصیب بھی فرمایا۔ دوسری خواہش، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انفاق مالی علی رسول اللہ، مال میرا ہو اور مصرف حضور کی ذات ہو، حضور پہ اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، بیٹی میری ہو اور حضور کی عقد میں ہو، یہ میری خواہشیں ہیں۔ اور ہجرت کی رات میں آپ دیکھیں، ہجرت کی رات، وہ رات کی جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جس کے بارے میں کفر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اگر مسلمانوں کے پاس ایک عمر اور ہوتا تو کفر کا نام مٹ کرے جاتا۔ وہ فرماتے ہیں میری ساری کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، حضرت ابوبکر کی ایک رات، حضرت ابوبکر کا ایک دن ان سب سے باری ہے۔ ایک رات ہجرت کی رات ہے اور ایک دن وہ دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا،
اس دن میں استقامت کا پہاڑ بن کے جو کھڑے ہوئے، جو شخصیت کھڑے ہوئے، وہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہجرت کی رات میں نبی علیہ السلام اس وقت جس وقت دار الندوہ کے اندر سارا کا سارا کفر اس بات پہ جمع ہو گیا کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم کرتے ہیں، ایک نے پوچھا کیسے کریں گے؟ بنو ہاشم آپ کو چھوڑیں گے نہیں؟ تو اس وقت جو ہمارا دشمن ہے، بڑا دشمن جس کو شیطان کہا جاتا ہے، جس کو ابلیس کہا جاتا ہے، اس نے وہاں پہ مشورہ کیا۔ مشورہ یہ دیا کہ آپ سارے کے سارے جو قبیلے ہیں، ان قبیلوں سے ایک ایک نوجوان کو تیار کریں، اب وہ سارے کے سارے مل کر آپ کے گھر کا محاصرہ کریں۔ جس وقت صبح کے وقت نبی علیہ السلام گھر سے نکلیں، سارے کے سارے حملہ کر دیں، تو بنو ہاشم 100 قبیلوں کے ساتھ کیسے جنگ کرے گا؟ ایک دو قبیلے ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، کچھ تو بات بن سکتی ہے، 100 قبیلوں کے ساتھ کیسے بنو ہاشم جنگ کرے گا؟ یہ اس بات پہ مشورہ ہوا۔ یہ سارے کے سارے ننگی تلواریں لے کر نبی علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کیسے ہوگا؟ باہر 100 ننگی تلواریں ہیں، نکلتے ہی کاٹ دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نکلنا آپ کا کام ہے، ان کی آنکھوں میں پٹی باندھنا میرا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے یاسین مبارک کی تلاوت فرمائی، ایک مٹی تھی اس کے اوپر پھونک کر پھینکی تو سب کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا، آپ انہی کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، آخری کو دکھا بھی لیا لیکن عقلوں پہ پردہ آ گیا۔ ساری رات انتظار کرتے رہے، نبی علیہ السلام نہیں نکلے۔ اندر جا کر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جہل نے کہ جس کے انتظار میں ہم ہیں وہ کدھر ہیں؟ فرمایا وہ تو چلے گئے۔ کہاں کدھر چلے گئے؟ کہاں جہاں پہ ان کو جانا تھا وہاں پہ چلے گئے۔ یہ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ ایک ہی اصلی ہے نا، حضور کا یار، حضور کا یار ہے، انہی کے پاس گئے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو ساتھ لیا، نکل کے رات کے وقت غار میں گئے ہیں۔ غار وہاں پہ پہنچے، نبی علیہ السلام چڑھائی پہ غار ہے، پیدل چل نہیں سکتے تھے، اپنے کندھوں پہ حضرت ابوبکر نے اٹھایا، غار کے دانے پہ گئے، وہاں پہ نبی علیہ السلام کو باہر کھڑا کیا، آپ اندر چلے گئے۔ اندر گئے، دیکھا اس طرف سے سوراخ ہے، اس طرف سے، اس طرف سے، اس طرف سے۔ آپ نے اپنی چادر کو پھاڑا، ایک سوراخ کو بند کیا، دوسرے کو، پھر بھی رہ گئے۔ آپ نے اپنا امامہ اتارا، پگڑی اتاری، باقی سوراخوں کو بند کیا، پھر بھی رہ گئے۔ آپ نے اپنا کرتا اتارا، باقی جو رہ گئے ان کو بھی بند کیا، پھر بھی ایک رہ گیا، اس نے اپنی ایڑی کو رکھا۔ پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اندر تشریف لائے تو باہر سے جب بندہ اندھیرے میں آتا ہے تو نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرا تو آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے بیٹھے ہیں۔ کہا کہ ابوبکر یہ کپڑے کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا یہ ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں پہ آپ کی گود کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کو دیدار فرما رہے ہیں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں ابوبکر کی ہوں اور چہرہ حضور کا ہو، بس دیدار کرتا رہوں، یہ میری خواہش ہے۔ آپ کے سامنے چلتا پھرتا قرآن آپ کی گود میں ہے، اور آپ وہاں پہ نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں۔ وہ ایک سوراخ جو رہ گیا تھا جس میں آپ نے اپنی ایڑی مبارک کو رکھا، اس سے ایک سانپ نے آپ کو ڈنک مارا، آپ کو کاٹا، تو درد کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا، نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پہ گرا۔ تو آپ جاگ گئے، فرمایا ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یا رسول اللہ اس سوراخ میں میں نے اپنی ایڑی کو رکھا تھا، وہاں سے ایک سانپ نے ڈک مار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طبیب پاس ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایڑی اوپر کرو، اوپر کی، اپنا لعاب مبارک اوپر رکھا، لعاب مبارک لگا دیا، ایسا تریاق ثابت ہوا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تریاق جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں مبارک میں لگتا ہے، وہ نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی پہ لگا۔ تو النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں ابوبکر کی ہوں، چہرہ حضور کا ہو، بس دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں دیکھتا رہوں۔ ایک دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور کی بھوک لگی، آپ آئے، نبی علیہ السلام کے گھر کا دروازہ کھولا، آپ کا دیدار کیا، واپس چلے گئے۔ ایک صحابی نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ دروازہ کھولا، دیکھا اور واپس چلے گئے۔ کہا بہت زور کی بھوک تھی، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو بھوک ختم ہو گئی، اب واپس جا رہا۔ ایسا عاشق جس نے اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام پہ قربان کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ میری خواہش ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ مال میرا ہو، ذات آپ کی ہو، بس میں خرچ کرتا رہوں اور اس میں پیچھے بھی نہیں ہٹے۔ کون سا موقع ایسا ہے کہ جہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو اسلام آج ہم تک پہنچا ہوا ہے، اس کی بنیادوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر نے اس وقت مجھ پہ مال خرچ کیا جس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو حضور کی ذات پہ خرچ ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آپ نے مسجد میں چندے کا اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ فلاں غزوے پہ جانا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپیل ہوئی کہ آپ چندہ دیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی طاقت کے مطابق چندہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال زیادہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے گھر گئے، خوشی میں ہیں کہ آج ایک ایسا موقع آئے گا کہ ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ گھر میں گئے، گھر میں جو مال تھا آدھا کیا، آدھا ایک طرف رکھ رہے ہیں، آدھا دوسری طرف رکھ رہے ہیں۔ جب آدھا ہو گیا اٹھایا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ نبی علیہ السلام نے عمر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ فرمایا آدھا آپ کے قدموں میں ہے، آدھا گھر میں چھوڑ کے آئے۔ دوسرے صحابہ آئے، لاتے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں آئے، پوچھا ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے؟ سوال ہی تبدیل ہو گیا۔ عمر سے پوچھا کیا لائے ہو؟ کیونکہ نبی علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ عمر کو چھوڑ کے بھی آیا ہے، کچھ لایا بھی ہے۔ پوچھا کیا لائے ہو؟ جب حضرت ابوبکر کی باری آئی، پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے جواب میں فرمایا یا رسول اللہ جو گھر میں تھا سارا لے کے آ گیا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آ گیا۔ پوچھا لیٹ کیوں ہو گئے؟ کہا اس وجہ سے کہ میں نے گھر کے دیوار میں ایک سوئی کو رکھا ہوا تھا، میرا یہ دل نہیں مانتا تھا کہ وہ سوئی بھی میرے گھر میں رہ جائے، اس کو تلاش میں مجھے وقت لگ گیا، تو میں نے سوچا کہ وہ بھی آ جائے تاکہ اس کی وجہ سے مجاہدین اپنے کپڑوں کو درست کر لیں۔ وہ ہستی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا، جو خود بھی ایمان والے ہیں، آپ کے والدین بھی ایمان والے ہیں، آپ کی اولاد بھی ایمان والی ہے۔ یہ اعزاز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ باقی جو حضرات ہیں کسی کے والد مسلمان نہیں ہے، کسی کی اولاد میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کسی کے والدین حالت کفر میں فوت ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام آئے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ آپ کی والد، آپ کے والدہ، آپ کی اولاد، آپ کے پوتوں تک سارے کے سارے ایمان والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری تیسری خواہش یہ ہے ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، کہ میری بیٹی ہو نبی علیہ السلام کے عقد میں ہو، اور اس خواہش کو بھی اللہ رب العزت نے پورا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کی زوجہ بنتی ہیں، وہ ہستی کہ جس کی وجہ سے اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ آپ کے ظاہر کا دین تو صحابہ نے نقل فرمایا، آپ کی جنگ کی حالت، آپ کی مسجد کی حالت، آپ کی بازار کی حالت، ان تمام کو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ لیکن جب اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا، اب اس کے بعد ضرورت تھی کہ آپ کے گھر کی جو زندگی ہے، آپ کی خلوت کی جو زندگی ہے، اس کو امت کے سامنے لایا جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو انتخاب کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رشک کیا کرتے تھے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی وجہ سے امت کو کیا کیا اعزاز ملے ہیں۔ یمم کی باری آئی، ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، تو لوگ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے کہ آپ کی بیٹی نبی علیہ السلام ان کے پاس آرام فرما رہے ہیں، دن کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، یہاں پہ بالکل ہمارے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر ہم نے یہاں سے کوچ نہیں کیا تو ہماری نماز رہ جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایسے اس جگہ پہ وہ انگلی لگا رہے ہیں تاکہ آپ ہل جائیں تو نبی علیہ السلام بھی جاگ جائیں، کیونکہ ابوبکر کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو آواز دے کر اٹھائیں، تو نبی علیہ السلام نہیں جاگے۔ اتنے میں اللہ رب العزت کی طرف سے تیمم کو حکم نازل ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، ابوبکر یہ تیری پہلی خوش نصیبی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امت کو اعزاز ملا ہو، آپ کی وجہ سے امت کے اوپر آسانیاں ہوئی۔ یہ وہ ہستی ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آج وفات کریں گے، اور ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، کلمے کے نام پہ بنا، وہ کلمہ جس کی آبیاری کے لیے ان حضرات نے اپنا تن من دھن قربان کیا تھا۔ پھر اسی ملک پاکستان کے اندر وہ دارالخلافہ ہو، شہر اقتدار ہو، یا کیپٹل شہر کراچی کا شہر ہو یا دوسرے شہر ہوں، ان کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برسر ممبر توہین کی جاتی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملعونوں نے برسر ممبر مجلسوں کے اندر کافر کہا، آپ کی توہین کی گئی۔ اس کے اوپر ہماری حکومت کو کبھی یہ مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اگر کوئی شخص ایک جرنیل کے خلاف، ایک کرنل کے خلاف، ایک وزیر کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمارا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا محسن، اس امت کی سب سے پہلی اینٹ، اگر کوئی اسے واضح لفظوں کے اندر کافر کہتا ہے، تاریخ کی روشنی کی وجہ سے تاریخ کو سامنے رکھ کر کافر کہتا ہے، تو کسی کو قانون حرکت میں نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے، سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو تعلق صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمیں جو حکم ہوا تھا آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پیش کیا تھا۔ آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک جماعت کارگزاری سنا رہی ہے سندھ کے علاقوں کی، سندھ کے علاقے کی اور جنوب پنجاب کی، کہ جماعت وہاں پہ گئی، وہاں پہ پوچھا گیا بچے سے، نوجوان بچہ پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو بچے نے کہا ابو بکر۔ پوچھا کہ ابو بکر کون تھا آپ جانتے ہو؟ کہا ہمیں پتہ نہیں کہ ابو بکر کون تھا۔ پوچھا نام کیا ہے؟ کہا نام عمر ہے۔ پوچھا کیا عمر کو جانتے ہو کہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ تو ان کی والدین یہ بھی مسلمان گزرے ہوں گے، لیکن آگے جب اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا گیا، دین سے دور رکھا گیا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے نہیں کیے گئے، تو پھر یہ بچے ایک وقت وہ آئے گا کہ ابو بکر عمر، خالد بن ولید، طلحہ و زبیر
حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تک تو واقف ہوں گے، صرف اس وقت اتنا ہی واقف ہوں گے کہ یہ ایک اسلامی نام ہے، باقی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی ہی سے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اسلام سکھائیں، اسلام سکھائیں، اسلام سکھائیں۔ وہ مائیں گزر گئی کہ جو اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قصے سنایا کرتی تھی۔ آج ماؤں کے ہی جب قصے یاد نہیں ہوں گے تو اپنی اولاد کو کیا قصے سنائیں گی؟ وہ باپ جو اپنے گھر میں رات کے وقت میں، وہ دادا جان جو اپنے پوتوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، اکابرین کے، انبیاء کے قصے سنایا کرتے تھے، آج نہیں ہو گئے، وہ سب کچھ مٹ گیا۔ تو اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین سکھائیں۔ کل اتنا تو ہو سکے کہ اگر باپ چلا جائے پیچھے سے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے تو ہو سکیں، اگر دادا جان جا رہے ہیں ہاتھ اٹھانے والے تو بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کی میت پڑی ہو اور بیٹے کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، پھر لوگ تو کہیں گے کہ بھائی کیسا بیٹا ہے، کیسا بیٹا ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور وہ جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ افسوس تو اس کے باپ پر ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو سب کچھ دیا پر جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، تو وہ بیٹا کیسے باپ کا جنازہ پڑھے گا؟ آج اگر ہم اپنے بچوں کو جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ میں کسی دوسرے سیارے سے نہیں آیا، اسی معاشرے کا فرد ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بچہ نہیں سو رہا، کارٹون لگا کے دے دیا، موبائل لگا کے دے دیا، اب وہ موٹو پتلو دیکھ رہا ہے، کچھ اور دیکھ رہا ہے، تو اس کو باپ موٹو ہی نظر آئے گا، پھر تو اس کو ماں پتلو ہی نظر آئے گی۔ اب اگر اس کو قصے سنائے جائیں گے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، تو پھر اس صورت میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دل میں ہوگی، انبیاء کی محبت دل میں ہوگی، اکابرین کی محبت دل میں ہوگی۔ وہ مائیں جب اپنے بچوں کو ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خالد بن ولید، طلحہ و زبیر، جنگوں کے قصے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ حنین ہے، غزوہ تبوک ہے، ان کے قصے جب سنایا کرتے تھی، آگے سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ نور الدین زنگی پیدا ہوا کرتے تھے، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتے تھے، محمد بن قاسم پیدا ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک شخص محمد بن قاسم کوئی 50 سال کا شخص نہیں تھا، 17 سال کا نوجوان ہے، 17 سال کا نوجوان ہے، عرب سے اسلام کو لے کر سندھ میں لایا ہے، عرب سے اس پاکستان کے اندر اسلام لانے والا محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا۔ اگر وہ 17 سال نوجوان اتنا کردار ادا کر سکتا ہے تو کیا ہمارے بچے ایسا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ اکرموا اولادکم فانہم خلقوا لغیر زمانکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ فانہم خلقوا لغیر زمانکم، یہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں ہے، تمہارے بعد والے زمانے کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے تو کل کے زمانے میں یہ آپ کا نام روشن کریں گے، اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی تو کل آپ کے نام کو برباد کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو اپنی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، محلے کی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ابتدا میں میں نے بات کی کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیر کے جو مظلوم ہے، ان کے ظلم کے جو ظالم ہیں، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کرے، اور جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔